السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں۔ ناظرین، ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 جو ہے منظور ہو چکا ہے۔ اس ایکٹ کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس ایکٹ سے ہماری جرنلسٹ پریکٹس پر کیا یہ کس طرح سے اثر انداز ہونے جا رہا ہے، اور تمام تر صورتحال پہ ہماری صحافی برادری جو ہے اس ایکٹ کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور جتنے بھی نوجوان ہیں جو صحافت کے شعبے میں آنا چاہ رہے ہیں اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اور صحافت کے شعبے میں آتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایکٹ کتنا خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ جس طرح سے ہم ڈیفیمیشن ایکٹ 2024 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے ہماری جرنلسٹک پریکٹس میں، تمام تر صورتحال پہ مزید ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یاسر شیخ صاحب موجود ہیں، جو کہ جنوبی پنجاب کے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ARY کے بیورو چیف بھی ہیں۔ یاسر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو صحافت ہے، صحافت کو اس میں بیریئرز ڈالنے کے لیے بھی اور صحافت کو مطلب اس کی روک تھام کے لیے بھی کئی ایکٹس اس طرح کے پاس کیے جاتے ہیں، تو اس ایکٹ کو آپ کس نظر سے؟ دیکھیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا اگر مجھے آپ اجازت دیں، ہو سکتا ہے کہ میری جو رائے ہے پاکستان کی جو تمام صحافتی تنظیمیں ہیں ان سے میچ نہ کریں اور ان سے کنٹراڈکٹ کریں یا ان کی دل آزاری ہو، تو پہلے ہی میں معافی چاہتا ہوں تمام صحافیوں سے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا بل ہے، میں سمجھتا ہوں، میری رائے میں، ذاتی رائے میں، کہ دیکھیے آج سے پہلے آپ کے پاس جتنے بھی قوانین موجود تھے وہ اتنے غیر متوازی قانون تھے اور ان کے اوپر آپ کو کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا میں ایز اے جرنلسٹ، مجھے کون سا قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ میں کسی بھی پاکستانی شہری کی عزت نفس پہ حملہ کر دوں، میں شام کو اٹھوں اور یوٹیوب پہ پروگرام کر دوں یا کسی چینل پہ بیٹھ کے بیس لیس، بغیر کسی آپ کے پاس ایویڈنس کے، بغیر کسی مضبوط ٹھوس شواہد کے میں لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کر دوں؟ مجھے بتائیے کہ کون سا دنیا کا کوئی قانون بتا دیں کہ جو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہو یا میری پذیرائی کرتا ہو کہ جی آپ جائیں اور جس مرضی کی جو ہے ماں بہن ایک کر دیں، اس کی جناب کریکٹر اسیسینیشن کر دیں، اس کی پوری لائف کو تلپٹ کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر، آپ دنیا کے بدترین ممالک میں بھی مجھے کوئی ایسا قانون دکھا دیں، کہیں نہیں ملے گا۔ آپ بحیثیت ایک پاکستانی اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے، آپ دینی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں، کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے آپ کو اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور لوگوں کی پگڑیاں اچھاڑنا شروع کر دوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج سے پہلے قوانین تھے، ڈیفیمیشن ایکٹ پہلے بھی تھا، یہاں تک عزت کا قانون، لیکن وہ مطلب ہے کہ آپس میں کنٹراڈکٹ تھے، پیرل دو چیزیں چل رہی تھی۔ ایک آپ کا جو ہے 499 جو تاجرات پاکستان ایکٹ چل رہا تھا، اس کے تحت آپ فوجداری مقدمہ درج کروا سکتے تھے۔ اسی کے پیرل آپ کا جو ہے حد تک عزت کا جو آرڈیننس تھا 2002 وہ چل رہا تھا، وہ آپ کو روکتا تھا کہ آپ جو ہے فوجداری نہیں کر سکتے، کارروائی FIR نہیں درج کرا سکتے، تاہم دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ کوئی اگزامپل مجھے بتائیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے ماضی کے قوانین کے مطابق کسی کو سزا ملی ہو، کسی کو یہ روک تھام ہوئی ہو کہ یار ایک مطلب کوئی ذرا سا بھی احساس ندامت اس نے ہوا اور یا معافی مانگی ہو؟ کوئی آپ کو تاریخ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی عزتوں کے دفاع اور ناموس کے دفاع کے لیے یہ المیہ ہے کہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں جا کے جو ہے وہاں کیس سو کرنے پڑتے تھے، فائل کرنے پڑتے تھے، اور وہاں سے پھر فیصلے جو ہے کروا کے ان کو روکنا پڑتا تھا تاکہ یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا بند ہو۔ ابھی سوشل میڈیا کو ابھی یہاں پر ریفرنس دیا، یوٹیوب کے حوالے سے بھی بات کی، تو کیا سمجھتے ہیں جو سوشل میڈیا پر تو نو ڈاؤٹ کہ جس طرح سے کسی کی بھی عزت کو جو ہے اچھال دیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو کنٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے، اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ جو ایکٹ ہے انف ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس میں جو سب سے خوبصورتی ہے اس قانون کی، جو اس پنجاب میں پاس ہوا اور میں دعا کرتا ہوں لگ رہے باقی اسمبلیوں میں بھی ہو جائے، کہ دیکھیے کہ اس ایکٹ کو جب اس کی سماعت شروع ہوگی، یعنی کہ جو بھی اس کے بورڈز بنیں گے اور وہ اس ٹریبیونل بنے گا اور اس کے اوپر کارروائی شروع کرے گا، تو کوئی دوسری کورٹ اوور کم کر کے اس کو اسٹے آرڈر گرانٹ نہیں کر سکتی۔ یہ سب سے بڑا یہ ہوتا تھا کہ جی آپ نے کسی عدالت میں دعویٰ دائر کیا، لوگ نے اس سے بالا کورٹ میں جا کے وہ اپنا اسٹے آرڈر لے لیا تو کارروائی ختم، اور سالہ سال وہ لوگ معاملات وہی اسی طریقے سے بدماشیاں، اسی طریقے سے کہ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن، اداروں کو بدنام کرنا، پاکستان کے سیاستدانوں کو بدنام کرنا، پاکستان کی جوڈیشری پہ حملہ آور کرنا، لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ حملے کرنا، وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی دوسری کورٹ اس کے اوپر اسٹے گرانٹ نہیں کرے گی،
دوسری یہ کہ 6 ماہ کے اندر اندر ان ٹریبیونل کو پابند بنایا گیا کہ وہ فیصلہ کریں گے. تیسرا یہ کہ خالی ون سائیڈڈ قانون نہیں ہے, اسے لوگ اور ہمارے صحافی بھائی بدقسمتی سے اس کو یک طرفہ قانون کہہ رہے ہیں. ایک طرفہ قانون نہیں ہے, اس کی جو ایک شک ہے جس کے مطابق کہ اگر فرض کریں کہ میں نے ٹریبیونل میں جا کے کسی بھی ایسے صحافی یا کسی ایسے شخص کے خلاف جس نے میری کردار کشی کی, اس کے خلاف میں نے جا کے سو کر دیا, فائل کر دیا, اپنی درخواست جمع کرا دی, اور وہ میری درخواست سماعت کے دوران میں اس کو اپنے جو میرا جو مدعا تھا, جو میرا دعویٰ تھا, اس کو میں ثابت نہیں کر سکا, تو مجھے 10 گنا جرمانہ ادا کرنا ہے. یعنی کہ اس قانون کے تحت اگر خبر لگانے والے کو, کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے کو, جھوٹی دشنام تراشی کرنے والے کے اوپر اگر 30 لاکھ ابتداً جمع کرانے کا حکم ہے, تو ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری درخواست غلط ثابت ہو جاتی ہے, میرا الزام غلط ثابت, میرا دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے, تو مجھے 10 گنا یعنی کہ 30 لاکھ اس نے جمع کرائے ہیں تو 3 کروڑ روپے مجھ پہ جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. ایک دوسرا کہ اس میں جو ایک اور خوبصورتی ہے کہ اس سلسلے کی روک تھام کے لیے فرض کریں کہ میں سوشل میڈیا کا کوئی فورم استعمال کر رہا ہوں, میں کوئی یوٹیوب استعمال کر رہا ہوں, انسٹا کر رہا ہوں, کوئی بھی سوشل میڈیا کا فورم استعمال کر رہا ہوں, یا میں کسی چینل پہ بیٹھ کے اپنا پروگرام کر رہا ہوں اور میں گلٹی ثابت ہو جاتا ہوں, میں مجرم قرار دیا جاتا ہوں, تو ساتھ ہی یہ بھی حکم دے سکتا ہے وہ ٹریبیونل کہ میرا پروگرام بند کر دے, میرے سوشل میڈیا کا وہ اکاؤنٹ جو لوگوں کی تذلیل اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کا سبب بن رہا ہے اس کو بند کرنے کا حکم دے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مؤثر اور بہت مناسب قانون ہے. اس حوالے سے سر یہ بھی بتا دیجیے گا, جس طرح سے اس ایکٹ کو آپ کافی اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں, تو نوجوان صحافی جو آج کل صحافت کے شعبے سے جب منسلک ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا سے ہی ابتدا کرتے ہیں اپنی, اور سوشل میڈیا پر جس طرح کا آج کل ہم کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, وہ اکثر ہم جو ہے کنٹینٹ دیکھتے ہوئے بھی ہمیں خود بھی شرم آ رہی ہوتی ہے, اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس طرح کا ہم کنٹینٹ واچ نہیں کر سکتے. تو جو نوجوان صحافت شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور صحافت کے شعبے سے منسلک ہونا چاہ رہے ہیں اور پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا, اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے ڈال رہے ہیں, نہ کہ جس کا کوئی سر پیر ہے, نہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں, ان نوجوانوں کو سر کیا میسج آپ دیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون ان کو میسج دے گا. میرا میسج تو شاید ان پہ اثر انداز ہو نہ ہو, لیکن یہ قانون ان کو پابند بنائے گا کہ انہوں نے اپنی لائن اور لینتھ ٹھیک رکھنی ہے, انہیں اخلاقیات کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے. انہوں نے اگر کسی کے خلاف کوئی پروگرام کرنا ہے تو ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ کرنا ہے. وہ قانون ان کو جو ہے اخلاقیات کے زمرے میں لائے گا. میری یا آپ کی یا اس ہم جتنی بھی لنترانیاں کر لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ قانون ایک حبس کے عالم میں ایک جھونکا ہے, باد صبا کا جھونکا میں اسے قرار دوں گا, کہ جو لوگوں کی عزت نفس کو بھی محفوظ کرنے کے لیے ہوگا, جو لوگوں کی جو ابھی بہت سی اور مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے, یوٹیوبر ہے یا فیس بک اکاؤنٹ چلا رہا ہے, انسٹا چلا رہا ہے, وہ اس کی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتا ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر جینا محال ہو جاتا ہے. بہت سی مثالیں موجود ہیں, تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کی, کہ بدنامیاں ہوئی, سوشل بائیکاٹس ہوئے, ان کی بچیوں کے رشتے ختم ہو گئے, ان کی جو ازواجی زندگی وہ تباہ ہو گئی, ان کے کاروبار تباہ ہو گئے, وہ سوشلی قید ہو کے رہ گئے صرف ایک شخص کی جھوٹی دشنام تراشی کی وجہ سے. سو یہ ایک باد صبا کا ایک جھونکا میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان جیسے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا جو معاشرے کے اندر اس طرح پیدا کر رہے ہیں, آپ کے سوشل فیبرک کو جنہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا, ان کو آپ گردن سے پکڑ سکتے ہیں. ایک جو مسکنسیپٹ بھی لوگوں کے مائنڈ میں چلا جاتا ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس کے کوئی اگر ہم خبر لگا رہے ہیں, ظاہری سی بات ہے کسی کی ہم جو ہے عزت کو اچھال رہے ہیں, تو اس پر تو ہے قانونی کارروائی ہر صحافی کے خلاف ہونی چاہیے, مگر ایویڈنس موجود ہیں کہ کوئی بھی ہم سپوز کر لیتے ہیں ہمارا کوئی سرکاری افسر ہے, ہمارا کوئی جو ہے پولیٹیکل لیڈر ہے, ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں, لیکن ہم نے جو ہے اپنا ایک ایتھکس کا بھی خیال رکھ کے, جرنلزم ایتھکس کا بھی خیال رکھ کے, اور اسے اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے اسے بالکل خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, یہ قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایسے تمام جرنلسٹوں کو, ایسے تمام لکھنے والوں کو, اظہار آزادی اظہار کے علمبرداروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ اس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے کہ دیکھیے کہ فرض کریں کہ کسی نے مجھ پہ غلط دعویٰ دائر کر دیا, جبکہ میں نے اسٹوری کی ود ایویڈنس, میں نے اسٹوری کی شواہد کی بنیاد کے اوپر, میں نے اسٹوری کی تمام تر جو ضروری اس کے کانٹینٹ تھا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے, اور میں نے اس کا موقف بھی ایڈ کیا اسٹوری کے اندر. سو مجھے تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے خلاف اگر دعویٰ ہو بھی جاتا ہے تو جب میں اپنے ایویڈنسز اپنی اسٹوری کو اسٹیبلش کرنے کے وہ تمام مواد ٹریبیونل کے سامنے پیش کرتا ہوں, تو وہ دوسری کی موقف غلط ثابت ہو گیا, تو مجھے تو 10 گنا زیادہ اس کو ریلیف مل سکتا ہے. سر اگر موقف نہ ملے اس میں, اگر موقف نہ ملے تو ایویڈنس تو ہوں گے نا آپ کے پاس.
ہمیشہ کہ آپ نے اور میں نے صحافت میں کیا پڑھا، ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے جس کے خلاف بھی جو بھی کانٹینٹ کے مضبوط شواہد کی بنیاد پہ جانا ہے تو موقف اخلاقی طور پہ ضروری ہے. اگر فرض کریں کہ موقف دینے سے انکار کر دے تو اس لائن کو وہ آڈیو کی مطلب زبانی مطلب طور پہ یا تحریری طور پہ ہمیں مینشن کرنا ہے کہ ہم نے موقف لینے کی کوشش کی لیکن دینے سے انکار ہی رہے, اور اس کا ایویڈنس ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے کہ کالز ریکارڈ رکھنی ہے کہ ہم نے کال کی, یعنی کہ ساری چیزیں اپنے طور پہ کیئر کریں. یار یہ دیکھیے کہ یہ معاشرے کے اندر جتنا ہم بے ربط بے ترتیب معاشرہ ہو چکا تھا اس کو آپ نے ٹریک پہ لانا ہے تو قانون کے ذریعے, قانون کی عمل داری کے ذریعے لانا پڑے گا, اور دس از ویری گڈ فار آل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. ہر باشعور ذی شعور آدمی کو اس قانون کی حمایت میں آنا ہوگا. ہر شہری کو, ہر صحافی کو اس قانون کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ قانون جو ہے صحافت, آزادی صحافت کے لیے ایک بیریئر نہیں بلکہ جو ہے آزادی صحافت کو فروغ دینے کے لیے جو ہے بنا گیا, یہ کہنا ہے سینئر جرنلسٹ یاسر شیخ صاحب کا. مزید بھی تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں لیکن وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح تمام تر صورتحال پہ بات کر رہے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح ایک میڈیا کا استاد ہونے کے ناطے سر کیا سمجھتے ہیں آنے والے دور میں کتنے چیلنجز کا مزید سامنا ہوگا میڈیا کو, اور ابھی ہمارے ملک میں آزادی صحافت کتنے فیصد آپ سمجھیں؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے نا آزادی صحافت کا, آزادی صحافت کو میں ریلیٹ کرتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ, فنڈامنٹل رائٹ کے ساتھ. یہ صرف میڈیا کے ساتھ لنک نہیں کر رہی ہے, یہ لنک کر رہی ہے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ. تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی معاشرہ آزادی اظہار کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو آج کیا ہے, 2024 ہے. 2024 میں جس طرح کے پاکستان میں ہم جی رہے ہیں, جتنی اس میں ریسٹرکشنز ہیں, جتنی بندشیں ہیں, تو آپ دیکھ لیں جو مئی 3 کو جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جو جاری کیا گیا ہے, پاکستان باٹم کے اندر موجود ہے. آپ لوگوں کی آوازیں دبا کر کبھی بھی رائے عامہ کو ہموار نہیں کر سکتے. اب بدقسمتی کیا ہے اس معاشرے کی, یہ معاشرہ ایلیٹ کیپچر کے اندر کے, ایلیٹ اس کے سارے وسائل پہ قابض ہے. تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پر آزادی اظہار کی صورتحال دیکھیں. تو جبکہ ہم نے یہاں پر کیا کی ہے, ہم نے تو ڈس ایگریمنٹ پر ہی پابندی لگا دی ہے. کس طرح کا پھر ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹ کرے گا؟ سب اچھا کی رپورٹ کرے, ٹھیک ہے, آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. آپ نے حد تک عزت قانون میں ایک بیچارے صحافی پہ 30 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ روپے تک کی بات کی ہے, اس کو تو اتنی تنخواہ نہیں مل رہی ہے. اور پھر جتنی جلدی میں یہ قانون آپ نے پاس کی ہے کہ گورنر پنجاب خود بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں نظر ثانی کا کہوں گا. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ کیا چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں, ڈیلیکیٹ بنے ہوئے ہیں, نازک بنے ہوئے ہیں, اور کبھی توہین پارلیمنٹ ہے کہ قانون آپ بنا رہے ہو. تو پاکستان دنیا کے ان ممالک میں جہاں قوانین کی بھرمار ہے. میرے نزدیک سب سے بڑی توہین کن کی ہے؟ توہین عوام ہے, جو ہم پاکستان کی عوام کی توہین کر رہے ہیں. اور پچھلے 3 سالوں میں ہم نے پاکستان کی عوام کی ایسی کی تیسی کر دی ہے کہ کوئی بھی سر جو ہے نا اٹھا کے نہ چلے, کوئی بھی ڈس ایگری نہ کر سکے. تو ایز اے پروفیسر آف کمیونیکیشن میں سمجھتا ہوں کہ جو پلورلسٹک سوسائٹی ہے وہی آپ کو سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے گی, وہی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے گی. ڈائلاگ سے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے, ڈسکورس سے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا یہ کس طرح کے لوگ اس ملک پر قابض ہو گئے انفارچونیٹلی. اور 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. تو ابھی کرنا کیا ہوگا؟ 73 کا کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے. 73 کے آئین میں جو اداروں کا دائرہ کار طے کیا ہے نا, ادارے اسی دائرہ کار میں کام کریں. میں تو کسی انقلاب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آرٹیکل 19 جو ہے وہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت دیتا ہے وتھ سرٹن ریسٹرکشنز. آپ اس کو لے کر چلیں. ہم نے کیا اس معاشرے کو بنا ڈالا ہے؟ مزید قوانین کی مزید کوئی گنجائش تھی کہ ہم نے مزید پابندی اور بندشیں لگا دی ہیں. کتنے لوگوں کو آپ اندر کریں گے؟
علاوہ جتنے بھی اب بل اس حوالے سے پاس ہوئے ہیں، ہمارا ڈیفیمیشن کا جو آرڈیننس پاس ہوا، پیکا ایکٹ پاس ہوا، تو سر اس تمام تر صورتحال میں کیونکہ آپ کافی عرصہ باہر بھی اسٹڈی کر کے آئے ہیں، آپ نے باہر کے ماحول بھی دیکھا، سر کیا آپ صورتحال سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی جس طرح سے ہم نے ورلڈ فریڈم ڈے پر ہم نے اگر رینکنگ کے مطابق دیکھیں تو فریڈم کے حوالے سے پاکستان کا بہت پیچھے نمبر ہے. سر یہ تمام تر صورتحال میں پاکستان میں یہ صحافتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور تمام تر جتنے بھی ہمارے اس حوالے سے انسٹیٹیوشنز ہیں کیا رول پلے کر سکتے ہیں اور بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، جو آپ میرے ویسٹرن ایکسپوجر کی بات کر رہے ہیں نا، ویسٹ نے جو ڈیولپمنٹ کی معراج تک پہنچے، اس میں انہوں نے پہلا جو کام کیا تھا نا، چرچ کو ریاست کے معاملات سے دور کیا تھا. دوسرا، ان لوگوں نے جو ان کے اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے تھے ان کو آئینی اور قانونی دائرہ کار میں لے کر آئے تھے. تھرڈ، انہوں نے بیسک ہیومن رائٹس انشور کیے تھے. آپ یاد رکھیں، جب بھی کسی چیز کو آپ کسی فینومینا کو آپ سپریس کریں گے، جتنا دبائیں گے، جتنے جبر کے ہتھ کنڈے اختیار کریں گے، ریئیکشن آئے گا. یہ بدلی ہوئی دنیا ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کتنے لوگوں کو کریں گے؟ آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی. اور یہ بیچارے غریب صحافی جن کو منیمم ویجز مل رہی ہیں، آپ کے حد تک عزت کے قانون میں آپ نے جو ان پر فائنینشیل پینلٹی رکھی ہے، آپ کو تو ادارہ چیزیں پک نہیں کر پائے گا. تو جو دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ ملک ایلیٹ کیپچر کے اندر ہے. آپ عوام کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار منتقل کریں، اس کے بعد یہ سفر چلتا رہے اگلے 25-30 سالوں تک. آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی 7 سال چلتی رہے تو پھر یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے. بصورت دیگر ڈونٹ ایکسپیکٹ. اور اس سے کیا ہوگا؟ ڈسپلیئر بڑھ رہا ہے یوتھ میں. یوتھ کسی بھی صورت میں مطمئن نہیں ہے. ہم بیٹھے ہیں نا یونیورسٹیز میں، نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. لوگ ریلیز نہیں نکالتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اپنے غصے کا اظہار ضرور کرتے ہیں. اب اس آرڈیننس کو جو ہے آگے امپلیمنٹ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکمران طبقے کو عوام کی بیک نہیں ہوگی تو وہ قوانین کا سہارا لیتے ہیں. آپ اس چیز کو یاد رکھ لیں. اگر یہ عوام کے حقیقی نمائندے ہوتے، ان کو حد تک عزت کی کیا ضرورت ہے؟ جو استحقاق ہے وہ ممبر پارلیمنٹ کا ہے، توہین جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے. آپ دیکھو نا، پاکستان کے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان لڑائی جاری ہے. تو ایسے ریاستیں تھوڑی چلتی ہیں. تو ڈیموکریسی اور جو ڈیموکریٹک نارمز کے بغیر آپ کبھی بھی ایک ریاست کو وائبل ریاست نہیں بنا سکتے. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا اس کا امپیکٹ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ کیا پڑ رہا ہے؟ جس طرح سے آزادی صحافت کو روکا جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایز اے ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ کے میڈیا کمیونیکیشن اسٹڈیز کے، کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کا رجحان بھی اس انڈسٹری کی طرف کم ہوتا چلا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے بلیک لاز انٹیکٹ رہے اور صحافیوں کو سزائیں دی گئی، جیسے جنرل ضیاء کے زور میں سزائیں دی گئی، بھٹو صاحب کے دور زمانے میں صحافیوں پہ ظلم کیے گئے، ٹھیک ہے نا، یحییٰ خان کے دور کے اندر پابندیاں لگی، ایوب خان کے دور میں پابندیاں لگی ہیں. اس کے بعد 90 کی دہائی میں یہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، یہ جو آج پاور میں بیٹھے ہوئے پاور شیئرنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی میڈیا کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا تھا. تو اس سارے کانٹیکسٹ میں جب ایک نیا نوجوان گریجویٹ دیکھے گا کہ جناب یہاں تو اتنے جرمانے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہ تو پروفیشن ہی رائٹ پروفیشن نہیں ہے، ہم کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں سے آپ جس طرح کی صحافت شروع کریں گے نا، وہ پبلک ریلیشننگ پہ مبنی صحافت ہوگی، جس میں راوی چین ہی چین لکھے گا. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ترجمان چاہیے. وہ ابھی تو پولیٹیکل پارٹیز فوٹیج بھی دے رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیڈ لائنز بھی بنا کر دے رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ٹکر بھی دے رہی ہیں چینلز کو. تو باقی یہ کون سی آزادی صحافت ہے؟ جس طرح کے پروسیس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو یہ میں کھل کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان میں آئی تھنک ایوری ونڈ از ناٹ دا رائٹ ونڈ. جس طرح ناظرین بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی صاحب موجود تھے. مزید بھی تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں، لیکن وقت ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ ہوئے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम तर सूरत हाल पे मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अक्सा इरम शहज़ादी साहिबा जो हैं मौजूद हैं। जानेंगे मैडम से कि जिस तरह से ख़ुद भी वो पढ़ा रही हैं मीडिया के शोबे को, और बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मैडम टीचिंग कर रही हैं, तमाम तर सूरत हाल को और इस बिल को किस नज़र से देखती हैं और इसका इम्पेक्ट जो है एजुकेशन सिस्टम पर क्या पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो है आज़ादी सहाफ़त हमारे मुल्क में हम कहते तो हैं कि हमारा मीडिया आज़ाद है, हम आज़ादी के साथ अब बोल सकते हैं, मगर जो अब सूरत हाल बनती चली जा रही है इसमें हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना अफेक्ट हो रही है, जानते हैं मैडम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि तमाम तर सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रही हैं कि हम पहले हमारा पीका ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद अपना जो हमारा डिफेमेशन बिल का ऑर्डिनेंस है ये भी पहले पास हुआ, उसके बाद अब नया एक बिल पास किया गया जिसमें अब भारी जुर्माने लगाना और तमाम तर सूरत हाल में जो एक हमारी आज़ादी सहाफ़त है इसे रोकने के लिए, और जितने भी अब मीडिया फील्ड में जो हम देखते हैं कि एक चैलेंजेस का जिसे सामने ये मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम तर सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया है बात करने के लिए। बीइंग टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट और पर्टिकुलरली मीडिया एथिक्स एंड लॉस को पढ़ाने के बाद मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो हमारी पाकिस्तान में जो मीडिया की सूरत हाल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ऑलरेडी जो हम इंटरनेशनल लेवल पे एक डिफेम की तरफ जा रहे हैं, एक पाकिस्तान का इमेज डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम चीज़ों को उस तरीके से मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते जिस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए। बेसिक हमारी न्यूज़ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, और मज़ीद उस पर जब ये पाबंदी आ जाती है तो अगर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखा जाए तो ना ही आप चीज़ों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, और ना ही इस हद तक कंट्रोल होना चाहिए जो अब सूरत हाल सामने आ रही है। जैसे अभी आपने ज़िक्र भी किया कि पहले भी ऑर्डिनेंसेस पास होते रहे हैं, और जब से पाकिस्तान बना है 1947, इवन हम उससे पहले भी चले जाएं, आप देखें कभी भी सहाफ़त आज़ाद तो रही नहीं है। सहाफ़त हमेशा पाबंदी का शिकार रही, और जो अशराफिया है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट्स हैं, वो हमेशा सहाफ़त को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन अब जिस तरीके से हालात और सिचुएशंस दुनिया भर में इंटरनेशनली जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट अब बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो अब मेरे ख्याल में हर जगह पे बच्चा भी जानता है कि ग्लोबल विलेज किसको कहते हैं। तो आप ऐसे दौर में जब हम जी रहे हैं वहाँ पे आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेंगे, आप पाबंदी लगाएंगे, आप लोगों को बोलने से रोकेंगे, सवाल करने से रोकेंगे, आप लोगों तक, आम लोगों तक जो है इतलात नहीं जाने देंगे, उनको जानने का हक़ नहीं देंगे, तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। मैं दोबारा अपनी इस बात को दोहराऊंगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप माशरे में लोगों को, सहाफ़ियों को आज़ाद छोड़ दें। कवानीन है, अल्लाह ताला ने कवानीन बना के हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें आज़ाद तो छोड़ा ही नहीं गया। लेकिन ये वो जो कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो जर्नलिस्ट पे पूरी तरह आयद होता है। अगर कोई जर्नलिस्ट उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं सर अंजाम देता तो उसके ज़रूर मुआवजा होना चाहिए, उसे पूछना भी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी आड़ में आप जिस तरह का मर्ज़ी कानून चाहें वो पास कर लें, जिस तरीके से चाहें आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब सूरत हाल तो ये हो जाएगी ना, अभी तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये वक्त भी आएगा कि आप माइक लेके खड़े होंगे और आप सोचेंगे कि आप मेरे से पूछें क्या, और मैं ये सोचूं कि मैं आपको जवाब क्या दूंगी, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली हालात इसी तरफ ही जा रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी, और मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट ज़रूर मेंटेन रखें। आप कवानीन पास करने से पहले, और इतना अचानक एब्रप्ट, ये तो एक मैल इंटेंशन शो हो रही है ना, जब आपके माशरे में ऑलरेडी एक सूरत हाल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी वर्स चल रही है। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे फ्रीडम हाउस ने जो रैंकिंग की है, पाकिस्तान कितना नेगेटिव उसके बारे में इमेज पोर्ट्रे हो रहा है। अब इस तरह के कानून जब पास होंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी मज़ीद जगहसाई होगी, कोई अच्छा इमेज तो नहीं जाएगा। सूरत हाल पे अब जिस तरह आप इस शोबा अबलागियात ने तालीम के इस शोबे से जुड़ी भी हुई हैं, पढ़ा भी रही हैं, अब स्टूडेंट्स का क्या रुझान रहेगा? स्टूडेंट्स जो है मीडिया इंडस्ट्री में आने के लिए पहले तो एक ख्वाब होता था कि हम आएंगे, हम किसी भी इशू पे हाईलाइट कर सकते हैं, हम कहीं किसी इशू पे भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और एक बड़ा एक इज़्ज़तदार शोबा समझा जा रहा था। अब जितनी ये जो यहाँ पर अब पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो अब तमाम सूरत हाल को क्या देख रही हैं कि स्टूडेंट्स का अब रुझान हमारे इस तालीमी निज़ाम में और अब मीडिया इंडस्ट्री
انڈسٹری میں آنے کے لیے اور اس شعبے میں آنے کے لیے کتنا بار وہ سوچیں گے؟ ان کے والدین بھی بالکل بہت ریلیونٹ آپ نے کویشچن پوچھا ہے اون اسٹوڈنٹس جو ہے میڈیا جیسے بھی پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ کے بعد میڈیا ایک بہت پاورفل انڈسٹری کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے اور پاکستان میں ابھی بھی ہم گرو کر رہے ہیں. ابھی ہم کوئی ایسی سسٹینیبل پوزیشن پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہم کہیں کہ ہمارا میڈیا بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. ہم انٹرٹینمنٹ میں تو بہترین ہیں لیکن ہم نیوز انفارمیشن اور اس قسم کی چیزوں کو ہینڈل کرنے میں ابھی ہم فار بیہائنڈ ہے. ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جب اسٹوڈنٹس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسٹوڈنٹس تک ایکسیس ہر چیز کی موجود ہے. سوشل میڈیا پہ پابندی جیسے ابھی اس قانون میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں اب تو موجو کو کانسیپٹ آ گیا, موبائل جرنلزم کا کانسیپٹ ہے. اب تو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں, آپ کہیں سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو اسٹوڈنٹس تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے نا کہ اب آپ, اور سارے انٹرٹینمنٹ میں نہیں جاتے ہیں, سب نے جو ہے ایکٹنگ نہیں کرنی ہے. ہمارے پاس میکسیمم اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں. ان کا پیشن یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے فیلڈ میں جانا ہے, انہوں نے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, انہوں نے معاشرے کے سدھار کے لیے کوئی کام کرنا ہے, ان چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو آپ نے تو بات کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی. آپ جب یہ اس طرح کے قانون پاس ہو جائیں, امپلیمنٹ ہو جائیں, تو جو اسٹوڈنٹ آنے والے ہیں, جو نئی جنریشن ہے, جب ان کو پہلے سے ہی اس چیز کا پتہ ہو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بول نہیں سکتے, وہ پوچھ نہیں سکتے, وہ کوئی کسی چیز کو, معاشرے میں ہونے والی کسی برائی کو, کسی چیز کو لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے. اور دیکھیں پرابلم یہی ہے نا کہ یا تو اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو آپ کو کیا ڈر ہے, پتہ لگنے دیں سب کو. آپ فیئر انف ہیں, آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ حکومت ہو یا جو بھی ہو, حکومت کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہی ہے نا, لوگوں کو سرو کرنے کے لیے. تو حکومت کیا کر رہی ہے اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا تو اس میں حکومت کو کیا ڈر ہے؟ کوئی بھی حکومت ہو, میں کسی ایک پرٹیکولر کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, جو بھی رول کر رہا ہے کسی بھی ملک پہ, یہ تو ان لوگوں کا حق ہے. ڈیموکریسی میں تو پیپل ہی اتھارٹی ہے نا. ڈیموکریٹک کنٹری کا مطلب یہی ہے کہ ہم وی ہیو رائٹ ٹو نو ایوری تھنگ. اور جب اس رائٹ کو ہی آپ نے بیسک ہیومن رائٹ, میں تو یہ کہوں گی دس از دا وائلیشن آف دا بیسک ہیومن رائٹ, کہ آپ پابندی لگا رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ چیز اتنی ہی الارمنگ ہے کہ وٹ دے ول ڈو, ہاؤ دے ول جوائن دا فیلڈ آف میڈیا. دا اونلی تھنگ دے ول گو ٹو دا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جب کامیڈی شوز کو پولیٹیکل ٹاک شوز کے ساتھ مرج کر کے دکھایا جائے گا, تب بھی پھر آپ ہی کو اعتراض ہوگا کہ اب یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو پھر مذاق آپ نے تو کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں نا. آپ سیدھا سیدھا راہ چھوڑ دیں, جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو آپ فرنش کریں, اس کو آپ ذرا کنٹرول میں, کائنڈ آف کنٹرول نہیں میں کہوں گی, کہ آپ اس کے لیے کوئی میکانزم ڈیولپ کر دیں. لیکن یہ تو دس از ناٹ دا وے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ جو بھی اس فیلڈ سے پڑھ کے جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے اب جا کے فیلڈ میں اپنا کام شروع کرتے ہیں, تو ایتھیکلی اس سے بھی اپنی جو ذمہ داریاں نبھائیں. بالکل بالکل, اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو ضرورت ہے. دیکھیں معاشرہ تبھی صحیح طریقے سے چل سکتا ہے جہاں ہر شخص اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھے گا, اور اس ہر شخص میں گورنمنٹ بھی آتی ہے. یہ صرف عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. اگر آپ کوئی حق رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں, تو فرائض دونوں طرف, کسی کا حق کسی کا فرض ہے نا. تو اگر حکومت اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ حق بھی نہیں رکھتی کہ وہ لوگوں سے وہ ڈیمانڈ کرے جو اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین سن سکتے ہیں یہ تمام تر مسائل ہیں جو کہ اب ہماری میڈیا انڈسٹری کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور حکومت جو ہے اپنا جو حق ہے اسے استعمال ضرور کریں, مگر اسے جو ہے اپنے کوئی بھی جا کے پابندیاں جو اس طرح سے لگائی جا رہی ہیں جبراً, اس تمام تر صورتحال کو جو ہے قابل قبول وہ تمام تر صورتحال نہیں ہے. یہ کہنا تھا ڈاکٹر اقصیٰ ارم شہزادی صاحبہ کا. تمام تر صورتحال پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن وقت تو ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। कुछ और मीडिया के तलबा जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि जिस तरह से अब डिफेमेशन का एक नया बिल पास हुआ है, तो क्या समझते हैं इससे आज़ादी सहाफ़त पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और तमाम सूरत हाल में जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी उसमें आप देखते हैं कि कितनी आप जो है कदम लगाई जाए? देखें, ये जो नया एक बिल पास हुआ है हत्या की इज़्ज़त का, ये पाकिस्तान में जो जितने भी सहाफ़ी काम कर रहे हैं या ओवरऑल प्रेस फ्रीडम पर एक नई कदगन है, एक नई पाबंदी है। पहले भी पाकिस्तान में देखें बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है, प्रेस पर बहुत सी पाबंदियां हैं। जितने भी सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उनको बहुत सी पाबंदियों का सामना है, वायलेंस का शिकार हैं, थ्रेट्स का शिकार हैं। ओवरऑल सोसाइटी में अगर देखें 180 ममालिक में प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान 160 नंबर पर मौजूद है। मतलब इतनी हमने कदगन लगाई हुई है। पाकिस्तान में जो प्रेस फ्रीडम है या एक्सप्रेशन जो हमारी होती है, स्पीच होती है, फ्री स्पीच, उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। और ये जो नया बिल है ये मज़ीद मुश्किलात लाएगा जर्नलिस्ट के लिए। हालांकि इस हुकूमत ने बड़े दावे किए थे कि हम सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत काम करेंगे। लेकिन ये इस बिल से ये ज़ाहिर होता है कि ये जो नई हुकूमत है ये खौफज़दा है सहाफ़ियों से। जर्नलिज़म जो ओवरऑल एक हमारा फील्ड है। क्या समझते हैं कि जिस तरह से इससे पहले भी हुकूमतें रहीं, तो बात तो हमेशा हर हुकूमत जब इक़्तिदार में नहीं होती बात करती है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से, मगर जब इक़्तिदार में आती है तो हर पार्टी को हमने देखा कि कोई पार्टी पिका एक्ट ला रही है, कोई पार्टी जो है डिफेमेशन का ऑर्डिनेंस ला रही है, कोई एक्ट ला रही है। तो ये जितनी भी सियासी जमातें इक़्तिदार में आने के बाद हमेशा सहाफ़ियों को दीवार से क्यों लगा? बिल्कुल, ये हमेशा से हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो हमेशा सहाफ़ियों के लिए बात करती है, जर्नलिज़म के फेवर में, ओवरऑल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में ये बात करते हैं। क्योंकि ये इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनकी पार्टी के फेवर करें, इसलिए ये सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं। लेकिन जब भी ये हुकूमत में आते हैं तो वही इनका पुराना रवैया हो जाता है, कदगन लगाना, पाबंदियाँ लगाना, सहाफ़ियों को थ्रेट करना और उनको प्रेशराइज़ करना कि उनके हक़ में वो रिपोर्टिंग करे। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई लिखता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। तो हमेशा से ये जितने भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं उनमें ये ट्रेंड रहा है कि अपोजिशन में रहकर ये सहाफ़ियों की फेवर करते हैं, लेकिन जब भी हुकूमत में आते हैं तो उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या समझते हैं इस तमाम सूरत हाल का इम्पैक्ट हमारे मीडिया कम्युनिकेशन के जिस इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ तालीमी इदारे हैं, तो अभी आप ख़ुद भी उसमें तालिब इल्म है, तो क्या समझते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और लोगों का रुझान सहाफ़त की तरफ कितना कम हो रहा है? देखें, जो यूथ है, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, आप देखें हर साल हज़ारों ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन अब जो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिस तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, किस्म का जुल्म हो रहा है, मीडिया की आज़ादी पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उससे बिल्कुल ये जो फील्ड है मीडिया की अफेक्ट होगी और जो यूथ है वो बहुत ही कम इस फील्ड की जानब अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें पाकिस्तान की बहुत कम्प्लेक्स सोसाइटी है। इसमें जो एक सहाफ़ी होता है वो आसान तरीके से काम नहीं कर सकता, उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना होता है। तो इस तरह के जो जितने नए लॉज या कानून बनते रहेंगे तो ये इस फील्ड या मीडिया की फ़ील्ड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। मीडिया और इसकी फील्ड को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। मज़ीद भी जो है इस हवाले से तालिब इल्म मौजूद हैं। अब बताइएगा तमाम सूरत हाल जो है अब कितनी संगीन देख रहे हैं और मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, इस तमाम तर हालात से अब कितने परेशान हैं कि आप जब डिग्री कर रहे हैं, डिग्री करके आपने अब आना है, फील्ड में आना है और इस तरह के बिल आ गए हैं कि भाई डिफॉर्मेशन का बिल आ गया है, हत्या की इज़्ज़त वाला जो बिल है, इसके अलावा पिका ऑर्डिनेंस है, इतने सारे बिल जो हैं, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन जो है, उसके बाद सहाफ़त आपको किस तरह दिखाई दे रही है, कैसे करेंगे साहब? अगर मैं कहूँ कि ये ना जो इन्होंने ऑर्डिनेंस दिया है, मतलब कि बिल लाए हैं, अगर इससे अच्छा ये पिका ऑर्डिनेंस में ना तरमीम कर देते तो अच्छा रहना था। लेकिन क्योंकि ये नया फ्रीडम ऑफ स्पीच हम जो हमारा आर्टिकल है 73 में आर्टिकल 73 जो, तो उसमें उन्होंने तो कहा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आप जैसे मर्ज़ी बोलें। लेकिन अगर कोई भी सहाफ़ी बरादरी या कोई भी बोलता है तो पता नहीं चलता रात को वो किधर चला जाता है। समझ रहे हैं ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है उसकी भी ये समझे बिल ला के उसकी भी अपना वायलेशन कर रहे हैं, उसकी भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। क्यों देख रहे हैं कि जो भी कोई बात करता है उसे उठा लिया जाता है। और उसके बाद जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी डिग्री हासिल की, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्योंकि मेरे फाइनल अभी चल रहे हैं, तो इसके बाद मैंने भी इसी शोबे में आगे जाना है। लेकिन इससे स्टूडेंट म्यूस हो रहे हैं कि अगर ऐसे कोई ऑर्डिनेंस आते रहे जिनसे उनकी आवाज़ को बंद किया जाएगा तो फिर वो म्यूस हो के, जैसे आप देख रहे हैं कि
कितने नौजवान हैं मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं उसी की वजह से। तो बस यही है कि जो मीडिया के स्टूडेंट होंगे वो भी इसमें आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी मीडिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बड़े परेशान रहेंगे, वो भी फील्ड में आगे जाने से बड़े परेशान रहेंगे। आप के जिस तरह आप आखिरी सेमेस्टर चल रहे हैं तो यकीनन आज से 4 साल पहले ही आप इस डिग्री में आए होंगे, तो 4 साल पहले सहाफ़त की क्या वैल्यू देख रहे थे, 4 साल बाद अब सहाफ़त की क्या वैल्यू देख रहे हैं? अगर हम 4 साल पहले देखें तो 4 साल पहले भी मतलब यही थी कि उस वक्त जब इमरान खान का दौर था तो जो उस वक्त की ओपोजिशन थी यही थे नून लीग वाले और पीपी वाले। तो इन लोगों ने तो साफ़ी बरादरी के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, हम ऐसे करेंगे जब हुकूमत में आएंगे। लेकिन जब ये खुद हुकूमत में आते हैं तो ये वही काम करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, और जो उस वक्त की गवर्नमेंट होती है वो अपोजिशन में आके फिर इनके खिलाफ इनके हक़ में आवाज़ें उठाती हैं। ये चीज़ को ट्रेंड को चेंज करना होगा और इन्हें जो हमारी साफ़ी बरादरी है इनके लिए मौके पैदा करने होंगे। जो कवानीन है, जो आर्टिकल 90 कह रहा है उसके मुताबिक ये उन्हें बोलने दें ताकि जो जितनी भी साफ़ी बरादरी है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। साफ़ी बरादरी अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। तलबा जो थे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मौजूद थे हमारे साथ, और इनका यही कहना है कि जिस तरह हर हुकूमत जो है इक़्तिदार में आने से पहले वादे दावे करती है कि हम इक़्तिदार में आने के बाद जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर काम करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर काम करेंगे। तमाम तर सूरत हाल में जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये जो तलबा आप हमारे साथ देख रहे हैं ये यही सोच के आए थे आज से तकरीबन 4 साल पहले डिग्री में कि जब हम इस सहाफ़ती करियर का आगाज़ करेंगे तो हम जो है किसी भी इशू को, किसी भी पॉइंट को हम जो है बिल्कुल नॉन बाइस होकर किसी चीज़ को भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, हम जाके जो है उसके खिलाफ किसी भी वायलेशन या किसी वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। मगर तमाम सूरत हाल में जिस तरह से इतने बिल पास किए जा रहे हैं, इतने हालात ख़राब किए जा रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा परेशान यही तलबा है। इनका ये कहना है कि हम जो सोच के सहाफ़त में आए थे अब वो सहाफ़त रही नहीं। हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है तकरीबन अगर ओवरऑल रैंकिंग के हवाले से बात करें तो 160 नंबर पर हमारा मुल्क आता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात है। तमाम सूरत हाल को बेहतर करना होगा। अवाम जो है अपनी हक़ के लिए जो आवाज़ उठाना चाहती है, अवाम जो अपनी एक राय रखती है उसकी हर किसी को कदर करनी होगी। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो है टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नबाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।